اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے یہ اس دوسرے جہاد سے بھی اعظم ہے، بڑا ہے جہاد۔ تو صوفیاء نے جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے جو اس کو شروع کیا تو وہ جہاد بالنفس کے حوالے سے، کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اس پر بیعت لیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ جہاد ہے عثمان کے مقابلے میں، اور یہ جہاد ہے ہر شخص کو اپنے ذات کے ساتھ، شیطانی خواہشات کے ساتھ۔ تو یہ جہاد اکبر ہے اس جہاد سے، یہ بھی حضور نے فرمایا۔ تو وہ تو ہے ہی ہے جہاد، وہ تو قرآن میں جہاد کا کئی دفعہ کئی مرتبہ مختلف مقامات پر ذکر ہے۔ یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ آپ نے اپنے سے لڑنا ہے۔ وہ دشمن آپ کا باہر ہے، یہ دشمن آپ کا اندر ہے۔ بھائی وہ دشمن تو باہر ہے نا، باہر والا دشمن جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے، لیکن اندر والا دشمن اس کو مارنا، اس کے لیے اپنا اندر مارنا پڑتا ہے۔ اندر کا دشمن اس وقت مرتا ہے جب انسان اپنا اندر مارتا ہے۔ اب اندر مارنے کا کیا گر ہے؟ وہاں کوئی حربہ، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی تفنگ، کیا کوئی گولی چلائے گے؟ کیا کریں گے؟ کس طرح ماریں گے نفس کو؟ اگر گولی مارو گے تو خودکشی ہوگی، مر جاؤ گے۔ جہاد تم نے کرنا ہے، دشمن بڑا تیز ہے، اور ہر وقت حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کی جو خون کی گردش ہے، ابلیس اس سے بھی زیادہ تیز اندر پھرتا ہے۔ اب آپ نے کس طرح جہاد کرنا ہے اس کے ساتھ؟ تو اس کے کچھ تزکیہ نفس، احتساب ذات، اور کچھ عبادات، کچھ اشغال، کچھ اوراد، کچھ وظائف، یہ ایک ترتیب متاخرین نے، تابعین، تبع تابعین کے بعد ذوالنون مصری اور داؤد طائی، ابو القاسم گرگانی اور اس قسم کے ہمارے صوفیاء جو اکابر صوفیاء ہیں، انہوں نے یہ ایک خانقاہ بنائی، خانقاہیں بنائی، زوایا بنائے، ان کو عربی میں زوایا کہتے ہیں، زاویہ اس کا واحد ہے، زوایا جمع ہے۔ تو اس زوایا میں یہ باتیں چلتی تھیں، اللہ اللہ ہوتی تھی۔ یہ زاویہ کس کا ہے جی؟ یہ ابو القاسم گرگانی کا ہے۔ یہ زاویہ کس کا ہے؟ یہ ذوالنون مصری کا ہے۔ یہ زاویہ کس کا ہے جی؟ یہ داؤد طائی کا ہے۔ یہ مختلف زوایا تھے، لوگ اس میں اپنی مزاج اور طبیعت کے مطابق وہاں جا کر اللہ اللہ کرتے تھے، صبح تک رات کو جاگتے تھے۔ یہ خانقاہ بنی۔ یہ چونکہ ایران کا یہ علاقہ تھا تو اکثر لوگ یہ ایرانی نایاب تھے، ایرانی ان نسل تھے، ایرانی ان کی زبان تھی فارسی، تو انہوں نے خانقاہ بنائی۔ خانقاہ جو ہے یہ سنیے، تو خانقاہ جو ہے مخفف ہے دو لفظوں سے، خانہ اور قاہ، خانہ اور قاہ۔ خانہ میں نے گھر، قاہ مخفف ہے قاوا سے۔ قاہ مخفف ہے قہوہ سے، چونکہ قہوہ قاطع النوم ہے، نیند کو ختم کرتا ہے، قاطع الشہوات ہے، شہوات کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے صوفی کو دو ہی چیزیں چاہیے، ایک نیند نہ آئے، ایک شہوت نہ آئے۔ تو عبادت جب 2-3 گھنٹے کر لیتے تھے تو غلبہ نیند کا ہوتا تھا تو کڑوا کعوہ منگوایا جاتا تھا، تو کعبے کا دور چلتا تھا، اس کے بعد پھر سلسلہ عبادت شروع ہو جاتا تھا۔ تو ان کو اس اعتبار سے خانقاہ نام پڑ گیا۔ نعرہ تکبیر تے رسالت ماریا کرو۔ اچھا،
تو خانقاہ جو ہے یہ اس طرح معرض وجود میں آئی. یہ لفظ جو ہے خانہ قاہ، کعبے کا گھر، تو لوگ وہاں جاتے تھے. اس طرح سلسلہ یہ خانقاہیں. اور پھر خانقاہیں ان کا مزاج، اپنا جو تعلیم ہے یہ اپنے اپنے استاد اور مربی کے مزاج کے مطابق ہوتا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے آج ہم ذوالنون مصری کی خانقاہ میں بیٹھے ہیں یار، کل سنا ہے کہ ابو القاسم گرگانی کی خانقاہ میں بہت ذکر میں بہت لطف آیا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے چلیے آج رات ہم ابو القاسم گرگانی کی خانقاہ میں جائیں گے. تو اس طرح اللہ اللہ کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، کبھی اس کی بارگاہ میں کبھی اس، تو وہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ پیر میخانہ ہوتے تھے. پیر میخانہ اللہ کی وحدت کی شراب تقسیم کرنے والے. تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جامی جیسا آدمی، مولانا جامی کتنا عارف نامی ہے، مشہور، تو اس مقام پر وہ آیا کہ ایک منزل یہ بھی آتی ہے کہ ساری عمر خانقاہ میں رہا، لیکن جب خانقاہ سے نگاہ اٹھ کر اس تک پہنچ گئی جن کے لیے خانقاہیں بنی تھیں، جس کے لیے معرض وجود میں آئی تھیں، تو جامی بول اٹھا کہ شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ، شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ. اے سننے والے، اے میرے دوست، اب جامی سے پوچھتے ہو کہ آپ کس مدرسے کے مدرس ہیں؟ آپ تو شرح جامی کے مصنف ہیں، جو کافیے کی شرح ہے. مجرورات، منصوبات اور مرفوعات کی مباحث جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جامی کے مقام کا، اس کے علم کا. تو جامی آج یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جامی فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی بڑا مدرس تھا، بڑا علم تھا، میری کتابیں پڑھ کے لوگ مولوی بنتے ہیں آج بھی، یہ پوچھے علماء سے، لیکن اب میرا کیا مقام ہے کہ شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ. اب میں مدرسے اور خانقاہ دونوں سے بیگانہ ہو گیا ہوں. نہ مجھے خانقاہ اچھی لگتی ہے اور نہ مدرسہ اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اب کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ سرے نیاز منو آستان میں خانہ، سرے نیاز منو آستان میں خانہ، سرے نیاز منو آستان میں. میرا جامی کا سرے نیاز ہے اور میں خانے کا دروازہ ہے. رات دن دھت شراب معرفت الہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے. سرے نیاز منو، تو خانقاہ اور مدرسے کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری. اس نے کہا جب مجھے خلاصہ مل گیا اب میں خانقاہوں میں کیوں جاؤں، اب میں مدرسے کے طرف کیوں جاؤں، مجھے مطلب مل گیا. لا مقصود الا اللہ، جو مقصود محبوب حقیقی ہے مجھے مل گیا. تو مقصد یہ ہے کہ ان خانقاہوں اور مدارس کا جو مرجع ہے اور ان کے تعمیر ہونے کے یا معرض وجود میں آنے کا جو سبب ہے وہ اللہ سے نسبت ہے.